السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرت کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے بھاؤنگر شہر میں دار ارقم اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے اسلامک سٹڈیز کے نام سے پرائمری لیول کا ایک کورس کروایا جاتا ہے، جس میں 5 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 اسلامک ہسٹری، نمبر 5 خصائل و رذائل یعنی اخلاقیات کو پڑھایا جاتا ہے، اور ہر سنیچر کو کسی اسپیسیفک ٹاپک پر ورکشاپ کروایا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کورس میں عقائد کا جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس کے متعلق 2 بنیادی باتیں بیان کروں گا۔ نمبر 1 دین اسلام میں عقائد کی اہمیت کیا ہے، نمبر 2 عقائد کے سبجیکٹ میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے۔ عقائد کی ہمارے دین اسلام میں جو اہمیت ہے اس کے لیے صرف یہی کہنا کافی ہے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار صحیح عقیدوں پر ہوگا۔ آدمی زندگی بھر چاہے کتنے ہی نیک اعمال کر لے، لیکن اگر اس کا کوئی ایک بھی عقیدہ غلط ہوگا تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی عملی زندگی تو صحیح نہیں، لیکن اس کے تمام عقائد صحیح اور درست، اپنی بدعمالی کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ ان شارٹ، صحیح عقائد نجات کے لیے شرط ہے اور نیک اعمال درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدوں کو جانے اور سمجھے۔ رہی یہ بات کہ عقائد کے سبجیکٹ میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کو کور کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، پریکٹیکل لائف میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 باتوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ نمبر 1 وجود باری تعالیٰ، نمبر 2 توحید باری تعالیٰ اور اس کے مقابلے میں شرک، نمبر 3 ویوز اباؤٹ گاڈ ان ادر ریلیجنز۔ وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایگزسٹنس، استتو، اور اس کے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں۔ نمبر 2 توحید باری تعالیٰ، اس میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 1 توحید کی تعریف یعنی ڈیفینیشن، اس کی کیا حقیقت ہے۔ نمبر 2 توحید کے دلائل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اس کی ذات اور صفات میں ایک مانتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے کیا دلائل ہیں۔ نمبر 3 توحید کی اقسام، ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اسماء باری تعالیٰ۔ ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، اس میں صفات کے معنی، صفات کی قسمیں اور ان تمام صفات کو کس طرح ماننا ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان پر کس طرح اعتقاد رکھنا ہے۔ اور توحید کے مقابلے شرک، شرک کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ نمبر 3 ویوز اباؤٹ گاڈ ان ادر ریلیجنز یعنی دوسرے مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اور جو لوگ کسی خدا اور مذہب کو مانتے ہی نہیں ان کا مختصر تعارف کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے متعلق عقائد کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت ساری موویز اور ویب سیریز کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ فرشتے نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ نیک فرشتوں کو اینجل اور برے فرشتوں کو ڈیول کہا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے دین اسلام میں یہ تقسیم بالکل ہی غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ تو فرشتوں کے متعلق یہ ہے کہ تمام فرشتے اللہ کے نیک اور معصوم بندے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں عقائد کو پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور پہلے انبیاء پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے تھے ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اور چونکہ وہ کتابیں ابھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے، ان میں تبدیلی اور تحریف کر دی گئی ہے، تو ابھی ہمیں ان کتابوں پر کس طرح عقیدہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد نبوت اور رسالت کے متعلق عقائد کو پڑھایا جاتا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں، نبوت کی کیا حقیقت ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ معصوم ہوتے ہیں، بشریت کا عقیدہ یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ بشر ہوتے ہیں، حیات النبی کا عقیدہ یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح وحی کس کو کہتے ہیں، وحی کی کیا حقیقت ہے، کیا وحی سورس آف نالج ہے یا نہیں، وحی کی کتنی قسمیں ہیں، وحی اترنے کی کیا کیفیت تھی۔ اسی طرح معجزہ کس کو کہتے ہیں، معجزہ کی کیا حقیقت ہے، کیا معجزہ نیچر آف لا کے خلاف ہوتا ہے،
معجزہ، کرامت اور سحر یعنی جادو میں کیا فرق ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقدیر، قبر کی زندگی، آخرت اور دیگر ضروری عقائد کو سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے عقائد کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، میٹا فزکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، ان کو ہم اپنے تجربے میں نہیں لا سکتے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، فرشتوں کا وجود، جناتوں کا وجود، قبر کی زندگی، جنت و جہنم، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں، کبھی محسوس نہیں کیا۔ تو جو لوگ ایتھسٹ یا لبرل یا ہمارا وہ گریجویٹ طبقہ جو سائنس اور ٹیکنالوجیز سے متاثر ہو گیا ہے، وہ ان چیزوں کو کوشچن اور اعتراض کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں بہت سے ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اور کلوز انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت سارے رولز اور پرنسپلز کو پڑھاتے ہیں، تاکہ یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاوے اور جو ڈاؤٹس ہے وہ کلیئر ہو جاوے، اور ہمیں کوئی کویشچن کرے تو ہم اس کا جواب دے سکے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے عقائد کے سبجیکٹ کے متعلق ایک اوور ویو پیش کیا کہ اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کو پریزنٹیشن کی شکل میں اور آسان لینگویج میں پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس کورس میں جوائن ہونے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔